دو اس سے پہلے جو تبصرہ یعنی جو تفسیر چل رہی تھی زیادہ تر منافقین کے حوال چل رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ منافقین کے جو بالکل اپوزٹ لوگ ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کی برائی کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کو بھی قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے لوگ معاشرے کی برائی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے معاشرے میں اچھے بندے ہیں ہی نہیں، اور بعض لوگ اچھائی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے برائی ختم ہو گئی ہے. تو اچھائی برائی ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو قرآن اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے کس چیز میں؟ ایمان اور عمل میں. ایمان اور عمل میں جو صحابہ سبقت لے گئے، الاولون جو پہلے ہیں، یعنی پہلے مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں انہوں نے ساتھ دیا، کیونکہ یہ آیتیں مکہ فتح ہونے کے بعد نازل ہو رہی ہیں. غزوہ تبوک تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہوئی ہے. تو قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو پہل کر گئے، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. اور پھر دوسرے نمبر پہ قرآن بیان کر رہا ہے والذین اتبعوہم، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ان پہلوں کی اتباع کی، باحسان، اخلاص کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، ایکسیلنسی کے ساتھ، پورا ان کو فالو کیا. تو سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. وہ کیا وعدہ ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے. وہ اللہ سے کیا مطلب اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. تو یہ قیامت تک کے لوگ اس میں آ گئے. جو بھی قیامت تک مسلمان آئیں گے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اپنے پہلے سے بزرگوں کو فالو کریں گے شریعت کے معاملے میں، تو اللہ سب کو خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. تو یہ اللہ سے راضی ہیں کیا مطلب؟ کہ بھئی اللہ جو ان کو حکام دے رہا ہے اس پہ مطمئن ہے. منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب مشکل حکام آئے تو پھر یہ اللہ نے کیا حکم دے دیا، یہ تو بڑا مشکل حکم دے دیا، تو بڑی ٹینشن والا حکم دے دیا. تو جب یہ اللہ سے راضی ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ کوئی جو بھی احوال کرے، خوشی میں بھی اللہ سے خوش ہیں، غم میں بھی اللہ سے خوش ہیں. غم میں صبر کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ جو چاہے کرے. جیسے پیچھے آیتیں گزر چکی ہے نا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ ہمیں اگر غم پہنچے یا خوشی پہنچے تو دونوں حسنہ ہیں ہمارے لیے. کیونکہ اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ اگر ہمیں غم بھی دے رہا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے دے رہا ہے. تو اس معنی میں یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں یہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک طرف یہ منافقوں کا ٹولہ ہے اور ایک طرف مخلص صحابہ، تابعین اور ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو تم اپنا شمار کن لوگوں میں کرنا چاہتے ہو؟ آگے اللہ نے اور مزید کچھ منافقین کا ذکر کیا. اب تک جتنے منافقین کا تذکرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہچانتے تھے، لہذا ان سے ہوشیار بھی رہتے تھے. لیکن قرآن ہوشیار کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ بہت سے منافقین ایسے ہیں کہ جو اتنے ہوشیار ہیں، اتنے چالاک ہیں کہ ان کے بارے میں صرف ہمیں علم ہے، آپ کو علم نہیں ہے. وہ لفاظی اور چکنی چپڑی باتوں سے ایسے لگیں گے جیسے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں، اور ان بدبخت منافقین کو وہی سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے دگنا عذاب ہے. دگنا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہاری منافقت دگنی ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کچھ باطن کچھ. تو جو چھوٹا منافق ہوتا ہے نا وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے. بڑا منافق اتنا دو نمبر ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے بارے میں صحابہ کو وہم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تمہاری صفوں میں شامل ہیں کہ جو ایسے اعلیٰ درجے کے منافق ہیں کہ ان کو پہچاننا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے آیتیں نازل کر دی تاکہ وہ منافقین سدھر جائے. قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے، یعنی مدینہ کے گرد جو گاؤں آباد ہیں ان میں، من کا معنی ان میں سے کچھ لوگ منافقون منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں. لَا تَعْلَمُهُمْ، ان کی خاصیت کیا ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ان کو ہم جانتے ہیں. لیکن چونکہ یہ منافقت میں بہت بڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے لفاظ ہیں، بہت بڑے کذاب ہے کہ یہ تمہیں شک بھی نہیں ہوا ان کے بارے میں، تو اس لیے ان کو عذاب بھی عام منافقین کی نسبت دگنا ہوگا. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر کا جو جہنم میں مقام ہے منافق کا اس سے بھی نیچے مقام ہے. تو اس لیے قرآن یہاں بھی کہہ رہے کہ یہ منافقوں کا ان منافقوں سے بھی نیچے مقام ہے.